اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف مابعوث کیا۔ ان اقوام میں تاریخ انسانی کے ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام آتا ہے۔ قوم عاد جزیرۃ العرب کے جنوب کے صحرائے احقاف میں آباد تھے، جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عرب کے قدیم تاریخ میں ان کو عاد اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کے نسل سے ایک شخص تھا جو نوح کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقوں میں سکونت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد عظیم و طاقتور لوگوں میں سے سر فہرست ہیں۔ یہ لوگ نہایت ہی لمبے، زور آور اور مضبوط ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ اونچی اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنانے کا فن جانتے تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور عاد اس میں بے مثال مہارت رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد بہت ہی خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی طور پر ان کے علاقے کسی خزانے سے کم نہ تھا۔ اس قوم کے لوگ چونکہ قوی ہیکل اور طاقتور تھے، لہٰذا باہری دشمنوں سے بھی انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، اور اطراف کے علاقوں میں رہنے والے اقوام بھی ان کے زیر دست تھے۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت و حاکمیت کے نشے میں چور یہ قوم غرور و غفلت میں مست ہو گئے اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنے قوم کے سردار چن لیے، بت پرستی سمیت بڑی بڑی گناہوں میں پڑ گئے اور اپنے آباء و اجداد کے تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ کے ذات کے انکاری ہو گئے۔ لہٰذا الہی قانون کے مطابق اس سرکش اور نافرمان قوم کو ایک موقع دیا گیا، اور ان میں سے ہی ایک شریف النفس اور اللہ کے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دیں اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں قوم عاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تم لوگ یہ جو بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ کوئی خدائی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ طے ہو گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہٰذا اللہ کے حکم سے ایک تیز و تند طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دی گئی۔ یہ ریت کی طوفان 7 دنوں تک مسلسل چلتی رہی اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمیں بوس کر دیا۔ ہزاروں سالوں سے بسے وہ عالیشان قوم خاکستر ہو گئی، اور اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام سمیت آپ پر ایمان لانے والے نجات پائے، اور پوری قوم ایک جھٹکے میں تاریخ سے مسخ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب الہی سے بچائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کریں، شکریہ۔